عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ پاکستان کی نظریاتی اساس میں نظریہ پاکستان کا مفہوم اور نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے نظریے کے بارے میں پڑھا تھا کہ نظریہ کیا ہے، اس کے ماخذ کیا ہے، نظریہ کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ ہم تفصیل سے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھیں گے۔ پاکستان دنیا میں یعنی ایشیائی ممالک میں یہ واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد کہ سب سے پہلے جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری سالڈ ریزن اور مضبوط لاجکس ہیں جو اسلامی نظریہ حیات یعنی پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جن میں ہمارے پاس اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد ہے۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت جو قریباً 1000 سال کے قریب ہندوستان میں اسلامی دور حکومت جو ہے وہ قائم رہا ہے۔ مسلمان اصلاح کار یعنی مصلحین، جن میں علامہ اقبال، جلال الدین افغانی، مولانا عبدالحلیم شرر، سر سید احمد خان وغیرہ جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بہت ساری اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر جائزہ لیں تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، سید احمد بریلوی وغیرہ جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کی تمام جو اقدار تھی ان کی پاسداری کے لیے مسلمانوں کو مکمل رہنمائی فراہم کی۔ پھر آگے کی برصغیر کے مسلمانوں کا سیاسی اور معاشرتی حالات ہیں کہ برصغیر میں اسلامی جو ثقافت تھی یا اسلامی طرز عمل تھا زندگی کا، وہ بہت زیادہ اس کا کار فرما عمل رہا۔ مسلمانوں نے اسلامی اقدار کو مکمل طور پر پاسداری کرتے ہوئے یہاں پہ رائج کیا تھا۔ اس کے ساتھ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے قانون ہیں کہ جب بھی برصغیر پاک و ہند میں تقریباً 1000 سال کے قریب مسلمانوں کا دور حکومت رہا تو یہاں پر موجود بسنے والی جو دیگر قومیں تھیں، ہندو، سکھ، پارسی وغیرہ، ان کے حقوق اور ان کو باقاعدہ طور پر یہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی فراہم کی گئی تھی۔ آگے کی نظریہ پاکستان سے آگاہی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، کیسے بنایا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے بہت سارے عمل کار فرمائے ہیں۔ اس سے ہمیں آگاہی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم بڑے نظریہ اسلامی نظریہ حیات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق و مالک ہے اور اس نے اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرۂ ارض پر بسنے والے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیوں؟ اخوت اور مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ ان میں ہمارے پاس عقائد ہیں، عبادات ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، اخوت اور مساوات، عدل و انصاف۔ عقائد کی بات کر لی جائے تو نظریہ پاکستان میں اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ میں رب ہوں، بے شک میں ہر چیز پر یعنی اللہ تعالیٰ قادر قدرت رکھتے ہیں۔ عبادات میں اور اس کے بعد یہ کہ عقائد بھی ہمارے پاس عقیدہ رسالت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور سرچشمہ ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدے کا لازمی جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت پر نبوت ختم کر دی اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آج بھی کاذب اور جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ عبادات میں ہمارے پاس دیکھ لیجیے ارکان اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات پورا یعنی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، جسے کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف کہتے ہیں۔ اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری عقائد و عبادات میں ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ارکان اسلام کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی 5 ارکان اسلام ہیں جو عبادات میں آتے ہیں۔ پھر قانون کی حکمرانی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پر زور دیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قانون جو اسلامی قوانین تھے ان کی مکمل پاسداری کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی عزت نہیں تھی، کوئی بڑے چھوٹے کا تمیز نہیں کی جاتی تھی، یعنی اگر کوئی امیر شخص تھا، قبیلے والا شخص تھا تو اس کے لیے اور قوانین بنائے جاتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین بنائے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ وہ امیروں کو رائٹ فراہم کرتی تھی اور کمزوروں کو جو ہے وہ سزا دیتی تھی۔ اسی بنیاد پر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ قانون کی حکمرانی کو یقینی نہ بنائے۔ آگے دیکھیے جی اخوت اور مساوات ہے۔ اسلام میں اخوت اور مساوات اور برابری کی بنیاد پر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور مرد کو عورت اور مرد کو پیدا کیا اور جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے ہم جنس، مرد مردوں کے ہم جنس اور عورتیں عورتوں کی ہم جنس۔ کیوں؟ اخوت اور مساوات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ معاشرے کے تمام انسان برابر ہیں، ان کی برابری میں کوئی کسی قسم کی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے آگے دیکھیے عدل و انصاف ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کو دیکھا جائے، دین اسلام کو دیکھا جائے تو عدل و انصاف سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل کرو کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ اگر ہم معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکتے تو ہم کسی طور بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا معاشرہ عدل و انصاف کے بنا جو ہے وہ نامکمل ہے۔ آج کے ہمارے ملک پاکستان کے حالات دیکھ لیجیے، 73 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے، ہمیں آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں جو صحیح اسلامی روح کا نظام عدل ہے جسے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے منسوب کرتے ہیں، وہ آج تک ہم قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، ہمیں آپس میں لڑوایا جاتا ہے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدل اور انصاف کرنے میں بہت ہی ناکام نظر آتا ہے۔ آگے جی دیکھیے یہ تھے ہمارے نظریہ پاکستان کے عقائد اور عبادات، قانون کی حکمرانی کے وہ تمام پوائنٹس ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوال جو ہے یہ امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سوال کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی یا پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔